الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ پچھلے ہفتے بات چل رہی تھی کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو بہت سے یہودی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے تھے، جس میں کچھ ناموں کا تذکرہ آپ کے سامنے آیا تھا، اور اس میں بہت اہم نام تھا جو یہودیوں کے عالم تھے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب چونکہ یہودی ایمان میں داخل ہوئے تھے تو نصارہ جو عیسائی تھے تو وہ بھی بہت سے لوگ ایمان میں داخل ہوئے تھے، اور آپ سن چکے ہیں اس سے پہلے کہ ورقہ بن نوفل اور مستورہ راہب، اسی طریقے سے کچھ راہبوں کا تذکرہ آیا تھا شروعات کی قسطوں میں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے ملنے سے پہلے ملک شام کا سفر کیا ہے۔ 2 سفر ہوئے ہیں، اور ان 2 سفروں میں راہبوں کا تذکرہ آیا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھ کر وہ حضرات پہچان گئے تھے کہ یہ نبی آخر الزماں ہے۔ ایک بڑا نام ہے، انہی جو ہے عیسائیوں میں وہ مسلمان ہوئے بعد میں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے متعلق سیرت نگار لکھتے ہیں ان کی عمر کے بارے میں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے، اور بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ ان کے حواری یعنی ان کے جو خاص شاگرد تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، ان کے زمانے میں تھے۔ لیکن علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ جو سیرت نگار ہیں، تاریخ نگار ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ جس وقت یہ مسلمان ہوئے ہیں اس وقت تقریباً ان کی عمر 250 سال سے زائد تھی۔ حضرت سلمان فارسی، اس پر سب کا اتفاق ہے، یعنی اس 250 سال کی عمر پر سب کا اتفاق ہے، اور باقی اس سے زیادہ عمریں ان کی بتلائی گئی ہیں کہ یہ اس سے زیادہ بھی عمر کے تھے۔ ان کا اپنے اسلام لانے کا واقعہ جو کہ اسی ضمن میں بات چل رہی تھی یہودیوں کا، اس سے پہلے حالانکہ میں تذکرہ کر چکا ہوں کسی اور موقع سے، لیکن جو کہ اب سیرت جو گویا درس چل رہا ہے، ایک سبق سنایا جا رہا ہے، تو اس میں یہ بات بھی بہرحال سامنے آ جائے۔ یہ اصل میں فارس کے رہنے والے تھے، اس لیے ان کو فارسی کہا جاتا ہے، اور یہ مجوسی تھے، ان کے باپ دادا مجوسی تھے جو آگ کی پوجا کرتے تھے، آگ کی پرستش کرتے تھے۔ تو جو ان کے کلیسا یا گرجا ہوتے تھے تو اس میں مستقل آگ جلا کرتی تھی، کیونکہ وہ ان کے معبود تھے، ان کے اعتبار سے تو وہ اس آگ کو بجھنے نہیں دیا کرتے تھے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے یہاں بھی ایک کلیسا تھا اور گرجا تھا، اور اس کا ذمہ دار میرے باپ نے مجھے بنا رکھا تھا کہ آگ وغیرہ کا انتظام میں اس میں کرتے رہو، جو کہ معبود بجھ جائے تو یہ تصور میں بھی نہیں تھا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے آگ وغیرہ کی ذمہ داری ہماری تھی۔ اس سلسلے میں آگے بڑھنے سے ایک بات بتلا دوں کہ غزوہ خندق کا تذکرہ آپ نے سنا ہوگا، ابھی آگے تذکرہ آئے گا۔ خندق کھودی گئی تھی، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، جب انہوں نے خندق کا وہ منظرنامہ دیکھا تو بڑے ذہین تھے، بہت دور اندیش تھے ابو سفیان، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ عربی لوگوں کا طریقہ نہیں ہے خندق کھودنے کا، یہ عربی لوگوں کا طریقہ نہیں ہے، اور یہ کسی عجمی کا طریقہ ہے کہ ایسے جنگ کی جاتی ہے۔ یہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تبصرہ تھا۔ تو وہ جو خندق کھودی گئی تھی وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی، اور اس رائے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا تھا، چنانچہ مدینہ منورہ میں رہ کر خندقیں کھودی گئی۔ اسی طریقے سے مدینہ منورہ میں جو صحابہ کرام تھے وہ نسبت اپنے والد کی طرف کرتے تھے،
لیکن جب کوئی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتا تو وہ کہتے میں اسلام کا بیٹا ہوں، ہجرت کر کے آئے تھے تو میں اسلام کا بیٹا ہوں، وہ اپنی نسبت اپنے والد کی طرف نہیں کرتے تھے۔ تو آگ جلانے کی باری ان کی تھی۔ ایک دن وہ جا رہے تھے کہیں تو انہوں نے دیکھا کچھ گرجا یا کلیسا نظر آیا ان کو، تو وہاں چلے گئے۔ جب وہاں گئے تو وہاں دیکھا کہ نصارہ لوگ اپنے خدا کی عبادت کرتے ہیں، گویا اپنے انداز سے نماز پڑھ رہے تھے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی عبادت کا وہ انداز اچھا لگا، اور ان سے یہ کہا کہ یہ بتلاؤ کہ تمہاری اس طرح کی عبادت کرنے والے تمہارے جو مذہبی پیشوا ہیں وہ کہاں ملیں گے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ وہ ملک شام میں ملیں گے۔ تو یہ کہہ کے آئے تھے کہ اگر کوئی قافلہ ملک شام جانے والا ہو تو ہمیں بتلا دینا، ہمیں اطلاع کر دینا۔ یہ گویا نصارہ سے ان کی گفتگو ہوئی، اور جب گھر آئے تو آنے کے بعد میں اپنے والد سے کہا کہ میں ایسے لوگوں کو دیکھ کر آیا ہوں اور اس طریقے سے وہ عبادت کرتے ہیں، تو مجھے تو اپنے دین سے ان کا دین اچھا لگا۔ یہ گویا پہلا اٹیک کیا انہوں نے اپنے گھر میں اپنے والد سے کہ مجھے اپنے دین سے ان کا دین اچھا لگا۔ تو انہوں نے اپنے اعتبار سے جو سختی کرنی تھی وہ کی کہ یہ تو بے دین ہو گیا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ یہ واقعہ انہوں نے خود بیان کیا ہے، تو کہتے ہیں پھر میرے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئیں اور مجھے گھر میں قید کر دیا گیا تاکہ یہ گھر سے باہر نہ نکل سکے۔ کہتے ہیں کچھ دن کے بعد میں میرا ایک ملازم تھا، میں نے اس کو بتلایا کہ فلاں جگہ چلے جاؤ، کچھ لوگ ہوں گے ان سے پوچھنا کہ کوئی قافلہ ملک شام جانے والا تو نہیں۔ بہرحال وہ ان کا ملازم تھا، وہ گیا، اور جانے کے بعد میں جب معلوم کیا تو وہ معلوم ہو گیا کہ قافلہ فلاں دن فلاں تاریخ میں یہاں سے جائے گا۔ تو اس کے بعد میں اس کو کچھ پیسہ دیا ہوگا، جو سلمان فارسی نے وہ بیڑیاں کھول دی اور وہ وہاں سے آ گئے اس قافلے کے ساتھ جو قافلہ ملک شام جا رہا تھا۔ جستجو کیا تھی؟ جستجو یہ تھی کہ دین حق ہم کو مل جائے، صحیح دین ہم کو مل جائے اور سماوی دین ہم کو مل جائے، تو اس دین کی ہدایت کی روشنی میں ہم اپنی زندگی کو گزارنے والے بن جائیں۔ یہ گویا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ تھا۔ چنانچہ ملک شام آئے، تو ملک شام آنے کے بعد میں ایک گرجا میں وہ چلے گئے، ایک راہب کے ساتھ رہنے لگے۔ لیکن اصل میں جو راہب وہ تھا وہ دنیا پرست تھا، تو اس سے متاثر تو نہیں ہوئے یہ، لیکن اس کے ساتھ رہنے لگے۔ تو جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے لوگوں نے اس کو قبر میں گڈھے کھود کے بغیر اس کو گاڑ دیا اپنے مذہب کے اعتبار سے، اور لوگوں نے اس راہب کے بارے میں تھوڑا غمزدہ ہوئے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ راہب اللہ والا نہیں تھا، جس کمرے میں یہ رہتا تھا اس کے بازو میں ایک کمرہ ہے، اور اس کمرے میں آپ گڑھا کھودیں تو اس کا سارا روپیہ پیسہ جو آپ لوگ دیتے تھے وہ اسی میں جمع کرتا تھا خزانہ۔ لیکن کھودا گیا تو مٹکے میں پیسہ نکلا، تو وہ لوگ بڑے مشتعل ہوئے اور اس راہب کی لاش کو نکال کر اس کو جلا دیا غصے میں کہ یہ ہمارا مذہبی پیشوا تھا اور ایسا ایسا تھا بہرحال۔ تو اب اس کا جو جانشین بنا ملک شام میں، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ بڑا اللہ والا تھا، اپنے اس دور میں بڑا عبادت گزار تھا، اور بڑا جو ہے وہ قناعت پسند تھا، دنیا سے بہت دور رہتا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں جب اس کا آخری وقت آیا، بالکل مرض الموت، تو ہم نے اس سے کہا آپ کے بعد ہم کہاں جائیں؟ آپ کے پاس ہم اب آپ کے بعد کس کے پاس رہیں؟ تو عراق کا ایک شہر تھا جس کا نام تھا موصل، آج بھی اس کا نام ہے، عراق میں وہ شہر ہے۔ تو اس راہب نے کہا کہ ایسا کرنا کہ میرے مرنے کے بعد تم موصل چلے جانا، وہاں تمہیں جو ہے وہ اللہ والے ملیں گے۔ تو گویا 2 لوگوں کا انتقال ہو چکا۔ اب جب موصل پہنچے تو وہاں پہنچنے کے بعد میں ایک راہب تھا، اس کے ساتھ بھی انہوں نے اپنا وقت گزارا، اور یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی جو ہے وہ دنیا سے بیزار آدمی تھا، بہت اچھا آدمی تھا۔ اس کے بعد میں جب اس کا آخری وقت آیا
تو اس سے کہنے لگے کہ اب ہم کہاں جائیں؟ تو اس نے کہا نصیبین ایک شہر ہے، تم وہاں چلے جاؤ، وہاں تم کو راہب ملے گا۔ کہنے لگے وہاں چلا گیا، اور وہاں جانے کے بعد میں پھر اس کے ساتھ میں نے وقت گزارا، اچھا وقت گزرا۔ تو جب اس کا آخری وقت آیا تو اس سے پوچھا اب کہاں ہم چلے جائیں؟ تو اس نے کہا عموریہ ایک جگہ ہے، وہاں چلے جاؤ۔ ایک شہر کا نام عموریہ تھا، وہ بتلایا گیا کہ وہاں چلے جاؤ۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں وہاں چلا آیا۔ اب جب وہاں چلا آیا تو وہاں بھی اس راہب کے ساتھ بہت دن رہا، تو میں نے اپنی کچھ بکریاں، بھینس اور دیگر جانور وغیرہ، بھیڑ وغیرہ پالے، تو میرے پاس اچھی خاصی تعداد میں یہ چیزیں ہو گئی۔ تو جب عموریہ والے راہب کا آخری وقت آیا مرض الموت میں، تو میں نے اس سے پوچھا اب کہاں چلا جاؤں، آپ کے بعد کس کے پاس جاؤں؟ تو اس نے کہا اب کوئی راہب سچا نہیں بچا ہے، اور تم ایسا کرو نخلستان کے علاقے میں چلے جاؤ، اور وہاں ایک شہر ہے جس کو یثرب کہا جاتا ہے، اور نبی آخر الزماں مبعوث ہوں گے، اب تم جاؤ وہاں ان کا انتظار کرو۔ یہ عموریہ والے راہب نے یہ بات کہی کہ تم جا کے وہاں چلے جاؤ، اب یہاں ملک شام چھوڑ دو، اور ملک شام چھوڑ کر نبی آخر الزماں کا انتظار کرو۔ ابھی ان کی بعثت نہیں ہوئی، ابھی وہ دنیا کے اندر تشریف نہیں لائے ہیں، لیکن وہ آئیں گے، تم ان کا انتظار کرو۔ تو یہ کہتے ہیں کہ پھر میں اس کا جب انتقال ہو گیا عموریہ والے کا، تو پھر ایک قافلہ آ رہا تھا ملک شام سے یثرب کی طرف، نخلستان کی طرف۔ تو میں نے ان قافلے والوں سے کہا کہ یہ بکریاں ہیں، بھیڑ وغیرہ جانور میرے لے لو بطور اجرت کے، اور ہمیں راستہ بتا دو، یثرب تک ہمیں پہنچا دو۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ، ان لوگوں نے مجھے اپنے ساتھ تو لے لیا، لیکن بڑے ظالم لوگ تھے، انہوں نے ہماری سارے جانور بھی لے لیے اور ہمیں غلام بنا لیا۔ اور کہتے ہیں غلام بنانے کے بعد میں جب ہم یثرب کے بازار میں ہم کو ایک یہودی کے ہاتھ بیچ دیا، اور کہتے ہیں حضور کی آمد سے پہلے پہلے ہم 10 مرتبہ مدینہ منورہ میں بکے، کوئی خریدتا تھا بیچتا تھا، کوئی خریدتا تھا بیچتا تھا۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 10 مرتبہ ہم بکے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کھجور کے درخت پہ چڑھا ہوا کھجور توڑ رہا تھا، میرا مالک نیچے تھا، تو میرے مالک کا، میرے آقا کا جو چچا زاد بھائی تھا وہ آیا، اور آنے کے بعد میں وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے، اور گفتگو کے درمیان وہ کہنے لگے کیلا کے لڑکے، 2 قبیلے تھے، یاد ہوگا آپ کے ذہن میں، اوس اور خزرج، ان کی ماں کا نام تھا کیلا، تو ان کے 2 بیٹے ہوئے، اس سے اوس اور خزرج یہ 2 قبیلے بنے تھے۔ تو اس نے کہا کہ یہ کیلا کے بیٹے آج کل اس شخص کے ساتھ چل رہے ہیں جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، یعنی اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لا چکے تھے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے کہ جب میں نے سنا تو میری عجیب کیفیت تھی کہ کہیں میں اپنے اس پیڑ سے گر نہ جاؤں، اور اسی بےتابانہ انداز میں نیچے اترا کھجور کے درخت سے، اور میں نے ان سے کہا آپ کیا بات کر رہے تھے؟ نبی کی بات کر رہے تھے۔ تو کہتے ہیں میرے آقا نے مجھے اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ تو غلام ہو کر مالکوں کی بات میں بات کرتا ہے، ان کی گفتگو میں شامل ہوتا ہے، چل اوپر چڑھ جا۔ کہنے لگے پھر میں چلا گیا اور کھجور توڑتا رہا، بہرحال اپنا کام کرتا رہا۔ جو عموریہ کا راہب تھا تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 نشانی بتلائی تھی حضرت سلمان فارسی کو، کہ اگر تم کو نبی آخر الزماں مل جائیں تو تم ان کو کیسے پہچانو گے؟ تو اس نے 3 نشانی بتلائی تھی۔ پہلی نشانی یہ بتلائی تھی کہ وہ صدقے کا مال قبول نہیں کرتے، دوسری نشانی یہ بتائی تھی کہ وہ ہدیہ قبول کرتے ہیں، اور تیسری علامت یہ بتلائی تھی کہ ان کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ یہ عموریہ کے راہب نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نشانی بتلائی۔ اب یہ تلاش کرتے رہے تو حضور کوبا میں تھے، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی، وہ وہاں گئے کچھ پیسے اکٹھا کر کے، اور جانے کے بعد میں حضور کی خدمت میں پیش ہوئے اور کہا یہ چند پیسے ہیں، صدقے کے ہیں، آپ قبول کر لیجئے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں صدقہ استعمال نہیں کرتا ہوں۔ پھر آپ نے اپنے ساتھیوں کو، یعنی صحابہ کو دے دیا کہ تم اس کو استعمال کر لو۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ کچھ دن میں اور کام کرتا رہا، کچھ پیسے اکٹھا ہوئے، تو پھر میں لے کے گیا ان کے پاس، حضور کے پاس، میں نے کہا یہ ہدیہ ہے۔
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو قبول فرما لیا، خود اپنے پاس کچھ رکھے اور اپنے صحابہ میں بھی تقسیم فرما دیا۔ تو کہتے ہیں تو نشانی تو پوری ہو گئی کہ صدقے کا مال قبول نہیں کرتے، ہدیہ خود بھی استعمال کرتے، اس میں اپنے دوستوں کو شامل کراتے۔ اب تیسری نشانی باقی۔ تو کہنے لگے ایک موقع پر میں گیا تو حضور تشریف فرما تھے، تو میں حضور کے پیچھے چلا گیا اور میں یہ چاہ رہا تھا کہ دیکھوں حضور کو ذرا ادھر ادھر کھسکیں، تو وہ مہر دیکھنا چاہتا تھا، مہر نبوت۔ تو کہتے حضور پہچان گئے، تو حضور نے اپنی چادر کو نیچے کر دیا۔ جب نیچے کر دیا تو میں نے مہر نبوت دیکھ لیا، تو کہتے میرے بدن میں عجیب سی کیفیت طاری ہوئی اور میں حضور سے چمٹ گیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ آگے آؤ۔ تو حضرت سلمان فارسی فرماتے میں آگے آیا اور میں کلمہ پڑھا، میں ایمان میں داخل ہو گیا۔ آپ دیکھیں غزوہ بدر میں اور غزوہ احد میں حضرت سلمان فارسی کا تذکرہ نہیں ملتا، اس لیے حالانکہ یہ مسلمان ہو گئے تھے، لیکن اس غزوات میں شریک اس لیے نہیں ہوئے کہ یہ کسی کے غلام تھے اور مالک کی طرف سے اجازت نہیں تھی، لیکن جذبہ تھا، بہرحال مسلمان ہو گئے۔ تو ایک دن حضور نے ان سے کہا کہ ایسا کرو تم اپنے مالک سے بات کر لو۔ مکاتبت ہوتی تھی، کتابت ہوتی تھی کہ اگر کچھ رقم ہم کو دے دو، مالک متعین کرتا تھا کہ کچھ رقم ہم کو دے دو تو ہم تم کو آزاد کر دیں گے۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم اپنے مالک سے بات کر لو اور جتنی رقم وہ دینے پر آمادہ ہو جائے تو تم اس سے آزادی حاصل کر لو۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مالک سے جب بات کی تو وہ جان گیا تھا یہ مسلمان ہو گئے ہیں، تو اس نے کہا کہ 300 کھجور کے درخت لگانے پڑیں گے، اور جب وہ کھجور کے درخت میں پہلی کھجور آ جائے تو ایک شرط تو یہ ہے گئی، اور دوسری شرط یہ ہے کہ 40 اوقیہ سونا تم ہم کو دو گے، جب ان دونوں چیزوں کو پورا کر دو گے تو ہم تمہیں آزاد کر دیں گے۔ آ کر انہوں نے شرط مان لی، آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی اپنے بھائی کی مدد کرو۔ صحابہ سے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو، تو کوئی 10 پیڑ، کوئی 20 پیڑ، کوئی 30 پیڑ صحابہ اکرام لا کر اکٹھا کرتے رہے، 300 پیڑ ہو گئے۔ تو حضور نے فرمایا سلمان فارسی سے جاؤ گڑھے کھودو، 300 گڑھے کھودو، صحابہ کو بھی لگایا، اور جب وہ گڑھے کھود دیے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اطلاع کر دینا۔ چنانچہ حضور کو اطلاع دی گئی کہ گڑھا کھود دیا گیا ہے، تو حضور خود گئے اور 300 درخت آپ نے اس گڑھے کے اندر رکھے اپنے ہاتھ سے، اپنے دست مبارک سے، اور پھر وہ اسی سال وہ درخت بڑے ہوئے اور اس میں کھجور آ گئی، یعنی وہ زمانہ ختم ہو گیا کہ اب بڑے ہوں گے پھر کھجور نکلے گی، حضور نے لگایا اور اسی سال ان کھجوروں میں پھل آ گئے، درختوں میں کھجور آ گئی۔ تو یہ پہلی شرط پوری ہو گئی۔ اب دوسری شرط باقی تھی 40 اوقیہ سونا۔ تو حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ ایک دن میں بیٹھا ہوا، میں نہیں تھا، حضور مسجد نبوی میں تھے، تو حضور نے فرمایا سلمان کو بلاؤ۔ جب بلایا گیا تو کہتے ایک سونے کی ڈھیلا تھا جو انڈے کے بقدر تھا، حضور نے فرمایا کہ یہ لے جاؤ اور جا کے اپنے مالک کو دے دو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا حضور 40 اوقیہ سونا، اس نے کہا یہ تو تھوڑا ہے، کہا جا کے تولواؤ تم۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں گیا اور جانے کے بعد میں پھر جب وہ تولایا گیا تو وہ 40 اوقیہ سونا تھا، پورا اتر گیا، اور پھر یہ وہاں سے آزاد ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پھر حضرت سلمان فارسی رہنے لگے، اور پھر اس کے بعد میں یہ جو ہے ان کا انتقال ہوا۔ پھر مسجد نبوی، اب وہ چونکہ بیچ میں یہ واقعہ آ گیا، مسجد نبوی کی توسیع میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا، حضور کے زمانے میں مسجد نبوی کے اندر 3 دروازے تھے، ایک باب جبرائیل اور ایک باب الرحمہ جو آج بھی موجود ہیں، اور ایک وہ دروازہ جہاں سے آج مسجد نبوی کے امام حضرات حاضر ہوتے ہیں، جس دروازے سے داخل ہوتے ہیں، وہ دروازہ 3 دروازے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی کے اندر تھے۔ جس دروازے سے آج ائمہ آتے ہیں تو اب وہ تو دروازہ قبلے کی طرف ہو گیا، لیکن جب حضور کے زمانے میں مسجد بنی تھی تو قبلہ خانہ کعبہ نہیں تھا، وہ قبلہ مسجد اقصی تھا،
اور آپ جو جائیں گے وہاں آپ کو لکھا ہوا ملے گا کہ یہ مسجد نبوی کا وہ حصہ جو حضور کے زمانے میں تھا، تو وہاں لکھا ہوا ملے گا کہ یہ حضور کے زمانے کی مسجد ہے۔ جو لوگ اس پر غور کرتے ہوں گے تو ان کو ساری چیزیں بہرحال وہاں مل جائیں گی۔ تو حضور کے زمانے میں یہ مسجد تھی جس میں 3 دروازے تھے، اور پھر اس کے بعد میں سن 7 ہجری میں اس کی توسیع ہوئی۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق کے بعد سیدنا عمر ابن خطاب کے زمانے میں توسیع ہوئی، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں توسیع ہوتی رہی، پھر وہ توسیع ہوتی رہی۔ جتنے رقبے میں آج مسجد نبوی بنی ہوئی ہے، مدینہ منورہ کی اس زمانے میں کل آبادی ہی اتنی تھی جہاں آج مسجد نبوی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام اور کیا تھا، اور وہ کام یہ کیا تھا، مواخات کرا دی تھی، یعنی انصار اور مہاجرین کو بھائی بھائی بنا دیا تھا۔ اور صرف انصار اور مہاجرین کو بھائی بھائی نہیں بنایا تھا، بلکہ مہاجرین میں جو لوگ کمزور تھے ان کو بھی انصار میں جو لوگ کمزور تھے ان کو بھی انصار کا بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا۔ یہ بہت اہم چیز تھی جو آج ہمارے معاشرے سے ختم ہو گئی۔ مواخات کا مطلب کسی کو اس کے پیروں پر کھڑا کرنا، کسی کو کاروبار دینا اور کسی کو مضبوط کرنا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نبوت کے پہلے سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا تھا۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی ہمارے ہاں ملازم ہوتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ملازمت کرے اور اس کی اولادیں بھی ہماری ملازم رہیں۔ عام طور پر یہ تصور ہوتا ہے، لیکن یہ تصور اسلام کا نہیں ہے۔ ہم اگر ایسے ہم کو حالات اللہ دے اور ایسی وسعت دے تو اگر ہم کسی کو اس کے پیروں پر کھڑا کر سکتے ہیں تو کھڑا کرنا چاہیے۔ کوئی باہر جا رہا ہے اس کا سپورٹ کر سکتے ہیں کہ باہر جا کر ہی کمائے گا۔ یہ معاشرہ بنایا تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ انصار نے مہاجرین کو اپنی کھیتیوں میں شامل کیا، اپنے باغات میں شامل کیا، اپنے کاروبار میں شامل کیا، لیکن ایک طرف انصار کی بھی وہ تھی، مہاجرین کی بھی وہ غیرت تھی، وہ کوشش کرتے تھے کہ ہم کم سے کم ان کی مدد لیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ جب ان کے قافلے کا، تجارت کا قافلہ مدینے آیا تو زمین ہل گئی۔ حضرت عائشہ حضور کے پاس بیٹھی ہوئی تھی تو کہا کیا زلزلہ آ گیا؟ کیا زلزلہ مدینے میں آ گیا؟ تو یہ معلوم کرو۔ تو جو معلوم کیا گیا تو کہا زلزلہ نہیں آیا ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کا تجارت کا قافلہ آیا ہے۔ یعنی اتنی زیادہ اونٹ اور گھوڑے تھے کہ مدینے کی زمین ہلنے لگی۔ اور وہی عبد الرحمن بن عوف جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے، اور جن انصار کا عبد الرحمن بن عوف مہاجر تھے ان کو بھائی بنایا تھا، تو انہوں نے کہا ہمارے باغات میں، ہمارے کھیتوں میں شامل ہو جاؤ۔ تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا تھا مجھے بازار تک لے چلو اور میری رہنمائی کر دو، میں تاجر آدمی ہوں، تمہارا شکریہ، لیکن مجھے بازار کا راستہ بتلاؤ، کسی تاجر سے ملاقات کراؤ۔ تو زیرو کیپٹل تھی، اور اس کے بعد میں اس پر کھڑے ہوئے۔ اور آج صورتحال یہ تھی عبد الرحمن بن عوف کی مدینہ منورہ میں کہ جب تجارت کا قافلہ آ رہا ہے تو زمین ہل رہی ہے۔ یہ حضرات صحابہ اکرام کا تھا۔ حضور نے سب کو ایک برابر کھڑا کر دیا تھا، کسی کو یہ نہیں کہا تھا کہ یہ مالدار ہیں تو ان کی فضیلت زیادہ ہے، یہ انصار ہیں تو ان کی فضیلت زیادہ ہے، یہ مہاجر ہیں تو یہ ان کی فضیلت زیادہ ہے، یہ اس پیشے سے ہیں تو یہ ان سے کم ہو گئے، یہ اس پیشے سے جڑے ہوئے ہیں تو یہ ان سے کم ہو گئے، یہ اس برادری کے ہیں، یہ قریش کے ہیں تو یہ فضیلت والے ہو گئے، یہ بنو اوس کے ہیں تو ان کی فضیلت یہ ہوئی، یہ خزرج کے ہیں تو ان کی فضیلت یہ ہوئی۔ سب کچھ ختم کر دیا تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جو فرمایا تھا اب تمہاری جو فضیلت ہے وہ فضیلت صرف تقوی کی بنیاد پر ہوگی، تم میں سے کوئی بڑا نہیں ہوگا، کوئی چھوٹا نہیں ہوگا، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں حاصل ہوگی، نہ مالداری کے اعتبار سے، نہ برادری کے اعتبار سے، نہ قبیلے کے اعتبار سے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا تم کو جو فضیلت حاصل ہوگی وہ تقوی کی بنیاد پر حاصل ہوگی، اور اسی کا تذکرہ قرآن میں کیا۔ یہ مدینہ منورہ میں پہنچنے کے بعد میں یہ کام بھی کیا تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اس لیے طے کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر وسعت دی ہو تو اپنی حیثیت کے اعتبار سے ہم بھی یہ کام کرنے کی کوشش کریں، اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں
جو ہے ایسے افراد کو چنے کہ ان کو ہم کھڑا کر سکیں. ہزاروں لاکھوں روپئے زکوٰۃ کے تقسیم ہو جاتے ہیں اور جن کو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں وہ پھر اگلے سال ہم سے مانگنے آ جاتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ لیکن کوئی ایسا نظام بنے, کوئی ایسا سسٹم بنے اپنے اعتبار سے, اپنے محلے کے اعتبار سے, اپنے اطراف کے جو ہے علاقے سے ایسی کوئی نوعیت بنے کہ ہم طے کریں کہ 10 آدمی کو ہم کاروبار کرائیں گے, 10 آدمیوں کو ہم کھڑا کریں گے, تو اگلے سال جانتے ہیں کیا ہوگا, وہ زکوٰۃ لینے والا نہیں بنے گا, وہ زکوٰۃ دینے والا بنے گا. یہ نظام قائم کیا تھا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب باقی انشاءاللہ اس کے آگے سے اگلے جمعے کو تو سیرت کی روشنی میں ہمیں زندگی گزارنا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی, ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی, ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ, محبت, ہمدردی یہ کرنا ہے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.